السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو خوشخبریاں ملی ہیں جو پنجاب پولیس اور پاک فوج کی طرف سے ہیں۔ ایک ہے کہ کرنل خلیل جو بحیرہ ٹاؤن کے یہودی اہل تشیع یہودی ملک ریاض کے دوست سے اور ان کے سہولت کار اعلی کار کرنل خلیل الرحمان گرفتار ہو گئے۔ دوسری، مہنگی چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں۔ یہ ایک اچھا کام ہوا ہے کیونکہ چینی کے اوپر مصنوعی منافع یہ پی ٹی آئی کروا رہی تھی جو یہودیوں قادیانی مرزائیوں کی تنظیم ہے اور ملک دشمن بھی۔ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے بیس پر یہودیوں کا علاقہ پاک جمہوریہ کالونی کالا پل، وہاں 20 روپے والا انڈا مجھے 32 روپے تک میں بیچا گیا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ایکسپریس اخبار کا۔ میں یہ بتا دوں کہ ایکسپریس اخبار بھی اہل تشیع یہودی ملک ریاض کا ہی اخبار ہے۔ تو ایکسپریس اخبار میں یہ خبر آئی اور امت اخبار میں یہ خبر آئی، رفیق افغان کے امت اخبار میں، کہ انڈا 20 روپے کا ہے، 20 روپے سے اوپر ایک پیسہ کسی کو نہیں دینا ہے۔ تو میں محلے کے ان دکانداروں سے لڑا جھگڑا، جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ پورا محلہ جہاں میں رہتا ہوں جمہوریہ کالونی کے مسلمانوں کے بیس میں قادیانی مرزائیوں کے بیس میں یہودیوں کا علاقہ ہے اور میں بھی یہودی خاندان کا ہوں۔ بہرحال یہ اچھا کام ہوا کہ پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن ہوا ہے اور مصنوعی منافع خوری کرنے والے سارے دکاندار پکڑ میں آ گئے اور جرمانے ہوئے اور گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ اور تیسری بات جاوید ہاشمی کے بارے میں، تو یہ بات میری ویڈیو میں ریکارڈ پر ہے کہ میں اپنے یہودی خاندان کے عمران خان کو لیڈر ہی نہیں مانتا ہوں کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن ہے۔ تو یہاں جاوید ہاشمی جو پہلے پاکستان مسلم لیگ نون میں تھے اور اب پی ٹی آئی کے ہمدرد اور سہولت کار بن رہے ہیں، تو ہمارے یہودی خاندان کے جاوید ہاشمی نے میری نقل اتاری ہے کہ وہ نواز شریف کو لیڈر نہیں مانتے۔ وہ نواز شریف کو لیڈر مانے نہ مانے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میری پاک فوج پہلے، سب سے پہلے دین اسلام، پھر پاکستان اور پاک فوج۔ تو جاوید ہاشمی نے جو میری نقل ماری ہے تو نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کا انٹرویو کرنے والا بھی ارشاد بھٹی ہے جو ہماری یہودی کمیونٹی کی جماعت پی ٹی آئی کا سپورٹر اور ایک صحافی اور اینکر ہیں، اور جس نے ایک صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ تم نے عمران خان یہودی کو ڈونکی راجا کیوں بولا۔ جی جی تو یہ خوشخبریاں ملی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہودی سے پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں مصنوعی مہنگائی بڑھا رہے ہیں۔ اور آج صبح ٹی وی پر میں 92 نیوز پر ہوٹل کے اندر ٹی وی چل رہا تھا تو وہاں میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ خود اسرائیل کے اندر سے اسرائیلی بولنا شروع ہو گئے کہ جنگ بند کی جائے۔ تو یہ کراچی کے لانتی یہودی جس کی وجہ سے پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہودیوں پہ تیسری بار اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی لعنت پڑنے جا رہی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ تو جتنے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے دشمن ہیں وہ سارے دوزخ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں اپنی موت کے بعد۔ اور قرآن پاک میں آیا ترجمہ موجود ہے کہ ایک نبی نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا مرنا تو مسلمان مرنا، اور یہ کہ اس نبی کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا تھا کہ آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے معبود پروردگار کی عبادت کریں گے، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور شرک شیطان کی پوجا، بت پرستی، قبر پرستی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان یہودی کو عقل دے، اور دوسرے پاکستان تحریک انصاف جو یہودیوں قادیانی مرزائیوں کی تنظیم ہے ان کو بھی عقل دے کہ وہ پاک فوج سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن پاک سے اور آخری نبی الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور نبی اور رسولوں کی دشمنی سے باہر آ جائیں اور مسلمان حالات پہ دنیا سے جائیں، ورنہ یوٹیوب پہ تو یہ ویڈیو موجود ہے ہی ہے کہ سعودی عرب میں جتنے لوگ مرے تھے تو ان میں سے زیادہ تر دوزخ میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو صرف سعودی عرب کا ریکارڈ تھا، پاکستان کا ریکارڈ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے۔
اور پاکستان میں یہودیوں قادیانی مرزائیوں کی تنظیم پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جو فساد پھیلا رہی ہے، جو فساد مچا رہی ہے، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہو، اس کو بولو کہ اپنے غصے میں مر جا کہ تو خاتم النبیین سے نفرت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں سے بچوں بوڑھوں کو بھی۔ آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ حافظ۔